ویلکم بیک اے ٹی وی مارننگ ود فرح میں خوش آمدید. آج ڈاکٹر افشاں ملک میری مہمان ہیں جو کہ شاعرہ بھی ہیں, کالمسٹ بھی ہیں, لکھاری بھی ہیں, کتابیں انہوں نے اپنی لکھی ہوئی ہیں. لیکن ہماری مسلسل جو گفتگو چل رہی ہے وہ ایک نئے اینگل ان کی شخصیت کا, جو کہ روحانیت, جس میں یہ پیری مریدی کی بات کر رہی ہیں. تو اچھا, ایک آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے جو شادی کرنی ہے تو ایک طاقتور مرد سے کرنی ہے. اٹس ویری گڈ کہ آپ کو کلیئرٹی تھی. بہت ساری خواتین کو ایک کلیئرٹی نہیں ہوتی. تو آپ کے خیال میں جب شادی کر رہے ہوں اور اگر دوسری شادی کریں, آج کل بہت ساری لڑکیاں جو ہے نا, وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے, بلکہ یہ آ رہا تھا کہ ایون ایڈوانس کنٹریز میں, فرسٹ ورلڈ میں بھی, لڑکیاں اپنے خرچے میٹ کرنے کے لیے اب وہ چاہتی ہیں کہ کوئی ایک شوگر ڈیڈی ہونا چاہیے, کوئی ایک بندہ مالدار پیسے والا ہونا چاہیے جو کہ ان کو افورڈ کرے. ہمارے یہاں پہ بھی یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ ہر لڑکی یہ چاہتی ہے کہ ایک ایسے بندے سے شادی ہو جس کے پاس سارا کچھ ہو تاکہ زندگی کی اسٹرگل جو ہے اس سے بچ سکیں. آپ کے خیال میں خاتون کو کیا دیکھنا چاہیے شادی کرتے ہوئے, بیکاز یو آر ماشاء اللہ لیڈنگ اے ہیپی میرڈ لائف؟ اچھا, ہمیں نا سب پوچھتے ہیں کہ آپ نے لو میرج کی ارینج میرج کی نا, تو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ ہم نے وائز میرج کی. نہ لو تھی نہ ارینج تھی, وائز میرج تھی. اچھا, وائز میرج یہی تھی کہ ہم نے اپنے حالات کے حساب سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں کیسے بندے کے ساتھ رہنا ہے. سب سے پہلے عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں آنے والے, دیکھیے پیسہ میٹر نہیں کرتا جتنا کہ رسپیکٹ میٹر کرتی ہے, اون کرنا میٹر کرتا ہے. ہماری سوسائٹی میں دوسری شادی کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا, اور وہ مرد پہلے تو چھپا کے شادی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور بعد میں وہ فیملی میں. جو ہمارے ساتھ جو ایک اللہ کی طرف سے ایک بہت اچھی بلیسنگ تھی وہ یہ تھی کہ صدیق میں کوئی چھپانے والی کہانی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, میں کہا کرنی ہے تو میں نے کرنی ہے. اس چیز نے ہمیں بہت کانفیڈنس دیا. جو خواتین یا جو عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ صرف وہ پیسوں کے لیے شادی, وہ غلط کریں گی. لیکن دیکھیے یہ ایک اچھا سٹیپ ہے کہ اگر وہ شادی کر رہے ہیں تو ان کا شادی کا ایک پراپر جو ڈیکورم ہے یا اس انسٹیٹیوشن کا جو ایک تقدس ہے, شادی چھپا کے نہیں ہوتی. ہاں, چھپا کے نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی, شادی انہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ وہ بے شک بہت پیسے والا ہو, بہت مالدار ہو, لیکن وہ آپ کو سوسائٹی میں, معاشرے میں اون کرے. بلکہ قرآن پاک کی ایک جو ورس ہے نا, اس میں جہاں روکا گیا ہے اس طرح کے کاموں کو, اس میں لکھا ہوا ہے کہ خفیہ آشنائی لگانا, وہ یہی ہے نا, مطلب شادی کو بھی اگر آپ چھپا دیں گے تو وہ تو ریلیشن اچھا دیکھیے, شپ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پیسہ, دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ وہ بندہ ہماری مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا یا نہیں. صحیح. جو ہماری سوچ اس وقت یہ تھی نا کہ اسٹرانگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے تو میں کروں. ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ اسٹینڈ کرے گا, ہماری فیملی پریشر کو برداشت کرے گا, سوسائٹی کے پریشر کو برداشت کرے گا. ہمیں اپنی مزاج کا پتہ ہے نا, ہمیں کوئی کروڑوں بھی دے دینا, وہ رسپیکٹ نہیں دے گا تو ہم اس کے ساتھ 2 دن نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. مطلب رسپیکٹ از امپورٹنٹ مور دین منی. رائٹ. اب جو خواتین کے ساتھ پرابلم ہے, بلکہ ہم اسپیشلٹی کی اس فیلڈ میں جب آئے ہیں نا, تو وہ کہتی ہیں جی ہم نے برانڈیڈ جوتے پہننے ہیں, کپڑے پہننے ہیں, بیگز ہونے ہیں, تو ہمیں یہ فیلنگ آتی ہے ایک اندر سے نا, گلٹ فیل ہوتا ہے کہ ایک عورت کو, ایک وفا کا بہت بڑا نام ہے نا عورت, تو صرف پیسے کو اس سے نہیں تولنا چاہیے. آپ ہم نے ایک بات کی اس میں کہ آپ جب شادی کر رہی ہیں نا, تو آپ دیکھیں جب دوسرا بندہ آپ کو اپنی زندگی میں لا رہا ہے تو اس کو کتنے چیلنجز کا سامنا ہے. شادی دوسری, یہ دیکھیں کہ وہ ریسپیکٹفلی اس سارے لا رہا رشتے ہے کو کہ آپ کو لا رہا ہے کہ نہیں لا رہا. دیٹ از دا بگیسٹ ٹیسٹ. بگیسٹ تھنگ. اور دوسری بات ہے کہ رسپیکٹ پہ آپ کبھی کمپرومائز نہ کریں. پیسہ آپ کو سکون نہیں دے سکتا. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو سونے کے بیڈ پہ آپ کو کبھی نیند نہیں آئے گی. آپ گولڈ کے بیڈ پہ لیٹ جائیں سونے کے لیے, اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے تو یو کین ناٹ سلیپ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ خوبصورت تھیں, ہیں ماشاءاللہ, جوان, ہاں, تو آپ کو بہت سارے لوگوں نے اپروچ بھی کیا ہوگا. اسٹل تو اچھا, اسٹل بلکہ اب تو وقت کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے. اچھا, یہ کیا بات ہوئی کہ وقت کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا سوشل انٹریکشن زیادہ ہو رہا ہے نا. صحیح. تو ہم اکثر وہ چیزیں, اب اس اسپیشلٹی کی فیلڈ میں ہے تو زیادہ لوگوں سے سامنا ہوا. تو آپ محبت کا شکار کیوں نہیں ہوئی؟ وہ جو ایک ہوتا ہے کہ آئی ایم اے ویری پریکٹیکل. ٹھیک, گڈ فار یو. آئی ایم اے ویری پریکٹیکل. ایک تو ورگو ہے ہم. اچھا. ٹھیک ہے. پریکٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھیں یہ جو محبت ہے نا, ہم اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ پیار ایک دھوکہ ہے, محبت ایک وہم ہے, عشق ایک حقیقت ہے. ہمیں وہم ہوتا ہے کہ دوسرا ہمارے لیے یہ کرے گا, اور ہمیں وہم ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے سب کچھ کر جائیں گے. وہ ایک وقتی آپ کی ایفیلیشن ہوتی ہے جس کو آپ اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں کہ آپ کو دوسرا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے یا دوسرے کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. جذبات ہمیشہ آپ سے غلط فیصلے کراتے ہیں.
آپ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ آپ جو ایفیلیشن تو ہو جاتی ہے، آپ کو بے جان چیزیں خوبصورت لگتی ہے، آپ کو جوتا پسند آ جاتا ہے، آپ کو کپڑے پسند آ جاتے ہیں، لیکن انسان ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ہر انسان کی سوچ ڈفرینٹ ہے، فیلنگز ڈفرینٹ ہیں. آپ اس کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، نہ ہی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اپنی باقی چیزوں کو داؤ پہ لگانا عقل مندی نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپنے گھر داؤ پہ لگا دیں. ہم نے کہا نا کہ نہ ہم نے لو میرج کی نہ ارینج کی، ہم نے وائز آپ نے میرج بڑا، کی. یہ آپ اتنی سمجھدار شروع سے ہی تھیں؟ بچپن سے. اچھا. ہاں. اور کیسے یہ سمجھداری میچیورٹی آپ کے اندر آئی؟ یہ بائی لک ہوتا ہے، یہ قسمت سے آتی ہے چیزیں. ہم نے کہا نا کہ وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے امپاسبل کو پاسبل کیسے بنایا. I always say I believed, I could, so I did. I believed I could, could. You so I believed I did. could. ہاں, so you could. Yeah. جو سیلف کانفیڈنس ہے نا، یہ بہت بڑی پاور ہے. ٹھیک، بالکل صحیح. مطلب کہ آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کر گزرے. ہمارا جو سب سے زیادہ زندگی میں ایک چیز جملے نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیا، وہ ارنسٹ ہیمنگوے کا ایک ناول تھا، دا اولڈ مین اینڈ دا سی. کیونکہ ہم پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پہ تیاری کر رہے تھے تو بی اے کے میں یہ ناول آتا تھا جس میں اچھا اس ایک جملے میں لکھا ہوا تھا کہ ایوری تھنگ کین بی ڈیفیٹیڈ بٹ دا کریج آف مین کین ناٹ بی ڈیفیٹیڈ. کہ ہر چیز کو شکست دی جا سکتی ہے لیکن انسان کے عزم اور حوصلے کو شکست نہیں دی جا سکتی. اگر ہم پہلے سوچ لیتے، انسان یہ سوچ لیتا کہ ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہوں، تو آج ہوائی جہاز نہ نظر آ رہے ہوتے. جو آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی ایک ہوپ ہوتی ہے نا، وہی آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا کرتی ہے. ہم اکثر لوگ کہتے ہیں یہ آپ جو دم کر رہی ہیں، جو آپ تعویذ لکھ رہی ہیں، اس کے ہم نے کہا پہلے ہی آپ شک میں ڈل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو شک سے منع کیا ہے. اچھا، آپ تعویذ لکھتی ہیں؟ اچھا، اور دم بھی کرتی ہیں؟ دم بھی کرتی ہوں. ہم پہلے نمبرولوجی سے ڈائگنوز کرتے ہیں. جیسے آپ کا نام فرح ہے نا، ہم فرح کے نمبرز نکالیں گے، پھر آپ کی مدر کا نام لیں گے، اس سے پھر ہم ڈائگنوز کر لیں گے کہ آپ کی ہیلتھ کا ایشو ہے، آپ کو کاروبار کا ایشو ہے، آپ کو ریلیشنز کا ایشو ہے، آپ کو ازدواجی زندگی کا ایشو ہے. اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ فلاں چیز سے آپ کو فرق پڑ سکتا ہے، فلاں نقش کو پینے سے، دم کرانے سے، یا اپنی باڈی کے ساتھ ٹچ کرنے سے. لیکن اگر ان چیزوں سے مسئلے حل ہونے لگے تو پھر تو دنیا میں کس نے کہا نہیں مسئلے ہو ہی نا. ہوتے ہیں نا. اتنے مجرب پیر ہیں ہمارے یہاں. دیکھیں یہی تو سب سے بڑا پرابلم ہے یہاں پہ. ہم نے یہ کام کیوں شروع کیا؟ ہمارا مقصد تو یہ نہیں تھا. وہ لوگ کہتے ہیں آپ تو بھی کی طرح پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں آپ. ہم نے کہا یہ ڈرامہ بازی نہیں ہے، یہ ایک علم ہے، ایک ریسرچ ہے، یہ ایک تپسیا ہے. جو اس نے کر لی وہ پہنچ گیا. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہماری. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا روح اور جسم کے ملاپ سے انسان بنایا ہے، اور ہر چیز کا اس نے رکھ دیا کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے، اپنے جسم کو پاک کریں گے. ٹھیک ہے، ہر چیز کا ایک ڈیکرم ہوتا ہے. اب آپ میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پیناڈول دی ہے نا، فرح کو بھی دی ہے، افشاں کو بھی دی ہے، تو ان کو 2 بجے دونوں کو ایگزیکٹ آرام آ جائے گا. نہیں، دونوں کے جسم کا امیون سسٹم ڈفرینٹ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پیناڈول سے فوراً آرام آ جائے، ہمیں نہ آئے. سیم اس طرح روحانیت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو اس دعا سے یا اس چیز سے فوراً سے آرام نہیں آئے گا، لیکن آنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں جتنی طاقت ہے دنیا کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں ہے. صحیح. ابھی آپ نے ایک شخصیت کا نام لیا، آپ متاثر ہیں ان سے یا چونکہ ان کا وہ ایک بہت بڑا؟ اب دیکھیں، اب ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ جو ہمارے مرشد تھے انہوں نے ہم سے ایک حلف اٹھوایا تھا. انہوں نے کہا تھا بیٹا کبھی بھی ریاکاری نہ کرنا، لوگوں کو فائدہ دینا، فیض دینا، جو ہو ویسی نظر آنا، اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اندر سے بدلنا. تو آپ نے جس شخصیت کا نام لیا اس سے متاثر ہونے کی بلکہ ان کے نیگیٹو ہمیں لوگ کہا جاتا آپ تو کی طرح ہوں گی. تو کہنے کے مقصد ہے کہ ایسے لوگوں نے تو زیادہ نقصان پہنچایا ہے اس چیز کو. صحیح. اب لوگ کہتے ہیں آپ ایک عورت ہو کے کیسے. ہم نے کہا جب معرفت کے لیول پہ انسان جاتا ہے تو اس وقت وہ صوفی ہو جاتا ہے، اور صوفی جو ہے نا وہ مرد اور عورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ کنٹیسٹ کرتے ہیں نا افشاں جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ صوفیوں میں ایک بھی عورت نہیں ہے جس کا نام آتا ہو. رابعہ بصری جو ہے اب آئے گا، ان کو بھی اب آئے گا، کیونکہ اس لیے کہ اتنی کام کسی نے نہیں کیا. ابھی فرح جو ہم نے کتاب لکھی ہے نا اس پہ بھی ہمارے مفتی صاحبان سے ایک ڈائلاگس چل رہے ہیں، کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو مرد اور عورت نہیں بنایا تھا، دنیا میں افزائش نسل کے لیے اس نے مرد اور عورت میں روح کو ڈالا ہے. جو معرفت کے درجے پہ پہنچتا ہے نا، جو عشق کے درجے پہ پہنچتا ہے، جہاں پہ اسے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ کشف ظاہر ہونے شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے وہ مرد اور عورت نہیں رہتا. آپ کو ہم نظر آ رہے ہیں نا کہ میں ایک عورت ہوں، یقین کریں فرح ہمیں اندر سے جو فیلنگ آتی ہے نا، ہمیں لگتا ہے کہ اس وقت صرف اور صرف میں ایک روح ہوں.
یہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے. اور آپ نے کہا تصوف پہ ہم مطلب کہ آپ کے چینل پہ یہ بات کریں، اس سے پہلے ہم ایک پروگرام پہ گئے تھے کسی اور پرائیویٹ چینل کے پہ، ہم نے کہا تھا کہ تاریخ یہ لکھے گی کہ تصوف پہ اس کے بعد اب دیکھیں اجمیر شریف کی بہت بڑی گدی ہے. ہاں جی. اور انہوں نے جب ہمیں ہمارے اناؤنس کیا کہ ہم ان کے خلیفہ ہیں ایک بینگ اے لیڈی، تو اس میں انہوں نے مینشن کیا، بلکہ ہم نے ان سے کہا کہ پیر صاحب آپ ہمیں اپنا روحانی خلیفہ جو ہے اناؤنس کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں فالوورز ہیں اجمیر شریف کے، اور وہ کہیں گے وہ تو فلموں میں کام، فلم ریلیز ہونے والی ہے اس کی، وہ ماڈرن ہے، وہ نیل پالش لگاتی ہے، وہ فلاں ہے فلاں. انہوں نے کہا کہ ہر صوفی نے اپنے دور میں اس وقت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اچھے اخلاق کا، امن کا، پیار محبت کا درس دیا. ہم تو شریعت کی بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو بات کر رہے ہیں اس عشق کی جس عشق میں مبتلا ہو کے انسان دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. صوفیزم یہ ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ تو جو آپ نے کتابیں لکھی ہیں وہ اسی ٹاپک پہ لکھی ہیں؟ اس کتاب کو لکھنے میں ہمیں 7 سال لگے، جس کا نام ہم نے ہائر عشق رکھا ہے، اور جو فلم ہے اس کا نام بھی ہائر عشق ہے. اس میں ہم نے اپنے ایکسپیرینس بیان کیے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا رخ جو ہے وہ ایک دنیا داری کی زندگی سے اپنی طرف کیسے موڑا. ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا کہ بھائیوں کی اس طرح ڈیتھ ہوگی اور آپ اس اور سے اچھا دوسرا ایک واقعہ یہ بھی ہے، اس فلم میں ہم نے مینشن کیا کہ ہمارے ایف ایم کے پروگرام میں نا ایک شخص ایسا آیا جس کو نا ہماری آواز کچھ زیادہ ہی پسند تھی. اچھا ہم نے اس کو اگنور کیا، اتنا اگنور کیا کہ 7 to 8 ایئرز گزر گئے. آپ کو پتہ ہے ایڈکشن ہو جاتی ہے کسی کی، مسلسل کوئی آپ کو ٹیکسٹ کر رہا ہو، مسلسل کوئی آپ کو کالز کر رہا ہو، آپ کی چاہے فیلنگز ہو نہ ہو، آپ کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، اس کی عادت ہو جاتی ہے. ون ڈے آئی گاٹ نیو دیٹ ہی از نو مور، ہی ڈائیڈ. جب اسے پتہ چلا نا کہ ہم اسپریچولیٹی کی طرف آئے ہیں تو ہی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ می نا کہ مجھے آپ کی اسپریچول سروسز چاہیے یا آپ کی کاؤنسلنگ چاہیے. تو ہم نے کہا نہیں، یہ انہی چکروں میں ہی ہے جو پچھلے 6 سال سے جس چکر میں ہم مردوں سے نہیں ملتے تھے، مطلب عورتوں سے مل لینا، ان کے مسائل سنے. اس کے مرنے کے بعد ہماری زندگی میں ایک ایسے ریگریٹ نے جنم لیا کہ مرنا تو اس نے تھا ہی، اس کی اتنی زندگی لکھی ہوگی، لیکن ہم نے اس کو ٹائم کیوں نہیں دیا، اس کے دل کا حال کیوں نہیں سنا. اس ایک ریگریٹ نے بھی ہمیں چینج کیا. اس کے بعد شکر کرنے نہیں سنا، نہیں مطلب کہ that could have turned into anything else. دیکھیں ہمیں یہ ہمارا علم اجازت نہیں دیتا نا، ہمیں تو ہمارے دروازے کو، ہمارا سرکاری گھر ہے، اس گھر کو کنڈی نہیں لگتی، رات کو 2 بجے بھی لوگ اندر آ جاتے ہیں. اچھا یہ اب ایک سرکاری افسر ہونا اور یہ ایک مطلب اس روحانی سلسلے میں ہونا، گدی تو نہیں ہے لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ گدی ہے نا ایک طرح سے کہ آپ وہ بیٹھے ہیں اور آپ کو یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مختلف مزاج اور مختلف قسم کے، تو پھر آپ اپنا یہ والا کام کیسے کرتی ہیں اور ادھر کیسے فوکس کرتی ہیں؟ سرکاری ملازمت جو ہے نا وہ ہم نے ہمیشہ جو ہے نا ایک ایسے ہی کی ہے جیسے بندہ بس ایک ہے، تو لوگ ہماری پہچان نہیں ہے سرکاری ملازمت. ہم اپنے منہ سے کسی کو بتا دینا، ادروائز ہمارے سوشل سرکل اتنا بڑا ہے یا ایک پرسنالٹی کا ڈیکورم یہ بن چکا ہے کہ وہ جو بڑے بڑے ہیں نا وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم اس لائن میں کہاں کھڑے ہوں. اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ ہم یہ ملازمت چل رہی ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں، مطلب بس ایک سسٹم چل رہا ہے. اس کے پیچھے بھی بہت سارے آرفنس کی کفالت کا سسٹم ہے، ادروائز وہ ہم چھوڑ چکے ہوتے ہیں، ہمیں جاب کی کوئی الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی کہ یہ جو آپ نے کہا نا، یہ جو چیز ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو کچھ چیزیں اس لیے دی ہوتی ہیں، وہ آزماتا ہے بندے کو کہ میں نے اس پہ اپنا کرم کیا تو یہ لوگوں کو اس کا کتنا فائدہ دے رہا ہے. اس وقت اس معاشرے میں، سوسائٹی میں کوئی کسی کا حال سننے والا نہیں ہے. ایون گھر کے 4 افراد بیٹھے ہیں تو وہ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے. اس وقت اس جدید دور میں سب سے بڑا پرابلم انسان کا اکیلا پن ہے. لیکن یہ ہمیشہ سے یہ وہ شعر ہے بڑا مشہور، کنو حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا. لیکن ہم تو لوگوں سے اکثر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے نا خود کو اکیلا خود کیا ہے. ہم بغیر غرض کے تو کہتے ہیں ہم ہاتھ کیوں ملائیں یار، اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے. اس ایک فائدے کے لفظ نے نا انسان سے اس کے رشتے، ان کا خلوص چھین لیا ہے. تو اب ہمیں لوگ جو فون کرتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے. تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چلو کسی کا حال سننا بھی جو ہے نا وہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. دیکھیں شفا تو اللہ نے دینی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے بس میں اس کی بھی کاؤنسلنگ کرنی ہے. آپ کی باتوں کے درمیان نا میں آپ معذرت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں، آپ نے جیسے کہا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے،
تو پھر مینٹین آپ کو سارا آپ کے ہسبینڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ساری ذمہ داری کفالت ابھی کی سے نہیں، شروع سے آپ کے اپنے جو پیسے ہیں وہ اپنی مرضی سے ہم خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جہاں مرضی خرچ کریں لیکن آپ کا جو پورا خرچہ ہے وہ ان کے ذمہ ہے اور انہوں نے آپ میں اور اپنی پہلی بیوی میں کوئی فرق نہیں رکھا, کوئی فرق نہیں رکھا, جو وہاں پر ہے وہی یہاں پر. اس لیے آپ کہتی ہیں کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اس کام سے تو کوئی پیسے نہیں دیتی. نہیں, یہی تو بات کر رہے ہیں ہم کہ یہ سارا کانفیڈنس, یہ ساری چیزیں تو صدی کی وجہ سے آئی ہیں ہم میں کہ ہمیں پیسوں کی فکر نہیں ہے. ہماری جو ڈریسنگ ہے نا, جو ہمارا پہننا اوڑھنا ہے, وہ تو کوئی بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا, سرکاری ملازم تو کر ہی نہیں سکتا. وہ ہم نے آج تک گاڑی ڈرائیو نہیں کی, مطلب کہ شادی سے پہلے بھی نہیں کی. لیکن وہ بھی تو سرکاری ملازم ہی تھے. نہیں, ہم پہلے کی بات نہیں, اس فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ. اچھا اوکے رائٹ. یہ جو سورس آف انکم 90s کی کھیپ ہے نا سی ایس پیز کی, وہ امیر لوگوں کی, اب کے سی ایس پیز نہیں ہیں جو آتے ہیں اس لیے سی ایس ایس کر کے کہ ہم کوئی کرپشن کر کے پیسہ بنا لیں. پہلے کے جو سی ایس پیز تھے نا, وہ بڑے لینڈ لارڈ ہوتے تھے, جو مطلب صرف شوق سے آتے تھے کہ ہمارے پاس پاور ہو. وہ اس کھیپ میں سے ہیں. رائٹ. یہ جو 2000 کے بعد جو کھیپ آ رہی ہے نا, یہ وہ کھیپ ہے جو آتی ہے سی ایس ایس کر کے اس لیے کہ ہم کرپشن کر کے پیسہ بنا لیں. بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ کو پرسنالٹی سے پتہ چل جائے گا فرق کہ راشی کون ہے, خاندان. ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کچھ لوگوں کی اوقات وہی رہتی ہے, حالات بدلتے ہیں. افشا جی, اب آپ جو باتیں کر رہی ہیں, دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گلٹ میں چلے جاتے ہیں. میں ایک عورت ہونے کے ناطے سے بات کر رہی ہوں کیونکہ بہت بڑا جو ایک حکم ہے وہ پردے کا ہے, بہت بڑا ایک حکم جو ہے وہ عورت کی حجاب کا ہے, اس کی حد کا ہے, جس کو نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کسی بھی وجہ سے اس سے باہر نکل رہے ہیں, وہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا پھر ہے کہ آپ اس میں کہاں تک جائز ہے, کہاں تک مناسب ہے. لیکن ایک بہت بڑا جو ایک حد ہے یا حکم ہے, آپ اس سے تو باہر نکل رہے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں. اب یہاں پر آپ بھی, یہ بھی میں ایک بہت کوسچن ہے, اور بہت ساری خواتین جو ورکنگ ہیں, آئی تھنک انکانشیسلی یا سائیکولوجیکلی بھی آل فیل دس گلٹ کہ یار ہم صحیح کر رہے ہیں, شاید ہم غلط کر رہے ہیں. اب دیکھیں, آپ اور میں اور ہم جیسی کتنی خواتین وہ ہیں جو اپنی خاندان کا شاید بہت سارے لوگوں کا سہارا ہوں گی. ہمیں ضرورت نہیں ہے, بہت ساری خواتین اس لیے باہر نکلتی ہیں کہ انہیں جی فیملیز کو سپورٹ کرنا ہے, مینیج کرنا ہے. آج سے 1400 سال پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک بزنس وومن تھی. جی ٹھیک ہے, آپ نے اس دور کے حساب سے, زمانے کے حساب سے چلنا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو حالات ہیں ان کو مینٹین کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو گناہ سے کتنا بچا رہے ہیں. آپ ان کے پلس مائنس دیکھنے ہیں. اگر میں نقاب کر کے, حجاب کر کے میں گھر بیٹھ جاتی ہوں اور میرے ذمہ میرے اپنے بچے ہیں جن کو دیکھنے والا باپ نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, وہ بھوکے مر رہے ہیں, تو میرے حجاب اور ان کی اس لیول میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو ذمہ داری ہے اس کو. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ انسان کو اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے, ہمیں کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. بالکل, دوسرا کیا کر رہا ہے. جہاں تک اپنے گلٹ کی بات ہے نا, تو وہ تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو جس مال جو زندگی دی ہے اس میں میری نیت کتنی ہے, میں گناہ سے بچ رہا ہوں یا بچ رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہے بجائے کہ بندوں کو. ہاں جی. اب ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں نا, ہم نے کہا ہماری جتنی کوشش ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو کور کر سکیں ہم کرتے ہیں. ہاں, یہ آپ نے ٹیٹوز والا ایک وہ پورا پہنا ہوا ہے جو پاؤں پہ بھی دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت سارے ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں, اور یہاں پر بھی ہاتھ پہ بھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے ٹیٹو کروایا ہوا ہے. وہ بہت غور سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیٹو نہیں ہے, آپ نے کور کیا ہوا ہے. تو ہم نے ہمیشہ, اچھا سر سے دوپٹہ تو ہم نے بچپن میں ہمارے گھر کا ماحول ہی نہیں تھا, بال کھلے چھوڑنا یا سر پہ. ہمیں یہ تسلی ہے کہ ہم گناہ سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم معاشرے میں, سوسائٹی میں کسی کو اچھے نظر آ رہے ہیں یا ہمیں اچھا لگنا ہے, تو وہ اگر اس میں یہ چیزیں ہیں کہ میں لوگوں میں اٹھ رہی ہوں, بیٹھ رہی ہوں اور میں کسی کو نقصان نہیں دے رہی, تو شاید اس گناہ سے بہت بہتر ہے جس کو میں یہاں پردے پہ کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کر رہی ہوں. جی جی بالکل. تو یہ اس کا ججمنٹ کرنے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے فرا. اور جب انسان کو اپنے اندر جب گلٹ آئے نا, چاہے آپ کو آئے چاہے ہمیں آئے, تو ہمیں اس وقت اپنے جو ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے نا, یہ گلٹ جو ہے نا, یہ سوسائٹی ڈالتی بھی ہے. ہاں, اور اس کو وہ انفورس بھی کرتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں نا, آپ کیسی پیرنی ہے, ہم نے کہا ہم سے فیض لو, ہماری ذات سے فیض لو, فائدہ لو. ارے آپ تو یہ کہہ رہی ہیں ہم رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے لوگ کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اب یہ جو ہے یہ ہمیں مذہب کی باتیں بتائیں. ہم گئے نا پروگرام میں تو اس کے نیچے اچھا دیکھا بھی لوگوں نے,
اچھا کمنٹس بھی آئے تو کسی نے کہا جی یہ تو ایکریلک نیلز ہیں, میچنگ نیل پالش لگائی ہوئی ہے, یہ تو مریم نواز کی ڈکٹو کاپی ہیں, یہ تو فلاں ہے فلاں ہے, تو ہم ہنس رہے تھے میں آپ کو یہ کہنا نہیں چاہ رہی تھی. تو اس طرح کے کمنٹس لوگ کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کا یہ جو پورا اٹائر اور سب کچھ ہے یہ انہی سے انسپائر اچھا ہے. یہ نہیں یہ ابھی کا نہیں ہے ہمارا, اچھا یہ ان کا چینج ہوا ہے 2018-19 میں, ہمارا شروع سے ایسے ہی ہے 2009-10 سے. اچھا ٹھیک ہے. جو ہمیں جانتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے والد صاحب کو شوق تھا کہ ہم پلین کپڑے پہنیں, پرنٹڈ نہ پہنیں, تو ہمارے ابو نا ہم جب بہت چھوٹے تھے تب سے ہمارے پلین کپڑے لیتے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم نے اپنے کیریئر کو سٹارٹ کیا نا, اور جب ہمیں باہر نکلنا تھا, اس وقت سے ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ شیفون کا دوپٹہ, 2 دوپٹے لیے, ہمیشہ پلین کپڑے پہنے, پلین کپڑوں کو فوکس کیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا شروع سے یہی. اچھا آپ ٹائم مینیج کیسے کرتی ہیں؟ بہت مشکل ہے, نیند ہماری بہت تھوڑی ہے. اچھا اتنی تھوڑی نیند ہے ہماری کہ مطلب کہ لوگ کہتے ہیں آپ بس چل پھر کیسے رہی ہیں. تو پھر آپ اتنی فریش کیسے دکھ سکتی ہیں؟ بتایا نا کہ پازیٹیو, ہمارے اندر پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ایون کہ ہماری بیٹی ہم سے سوال کرتی ہے, مما آپ کو بڑے سے بڑی بات بھی ہو جاتی ہے تو آپ کہتی ہیں اللہ ٹھیک کرے گا, سب ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہے. آپ جتنا پازیٹیو رہتے ہیں نا, اتنا ہی آپ خوش رہتے ہیں, اتنا ہی آپ فریش رہتے ہیں. اچھا ٹاکسک لوگوں سے بچنا چاہیے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا فورس کرتے ہیں آپ کو یہ کرو وہ کرو, یا آپ کو نیگیٹو چیزوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, آپ کو جج وہ ایسے لوگوں سے بچیں. وہ کیونکہ انرجی سکر ہوتے ہیں, آپ کی جو اچھی انرجی ہوتی ہے وہ سک کر جاتے ہیں. کوشش کریں پازیٹیو رہیں, پازیٹیو لوگوں سے ملیں. ہم نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے گھر کے دروازے کو لاک نہیں لگتا. تو سیکیورٹی کا کنسرن نہیں فیل ہوتا آپ کو؟ فقیروں کے پاس کیا ہوتا ہے, کیا لے جائیں گے آپ سے. مطلب کہ ہمیں ایسا کوئی وہم ہی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سے کوئی کچھ لے جائے گا یا ہمارا گھر نہیں. اور یقین کریں فرح, اس میں اتنا سکون ہے, اتنا مزہ ہے. ہم اکثر لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ پنجابی کا شعر تھا نا کہ میاں محمد بخش نے کہا تھا کہ اٹھ دلا چل ڈھونڈن چلیے, کریے سجن دے مندے, بن تکلیفوں نہیں ملتے جیڑے نے محرم دل دے. یہ جو جس لیول پہ ہم ہیں نا معرفت کے, وہ لیول عشق کا ہے. ایک اور جو بات ہم نے سنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ صوفی چھپ جاتا ہے, وہ چھپے ہوئے ہیں نا, کسی کو نظر تھوڑی آتے ہیں. وہ ظاہر نہیں ہونا چاہتا, کیونکہ یہ اس کا اور اس کے محبوب کا جو ہے راز ہوتا ہے. اس راز میں وہ دنیا کو شامل نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا, اور اس لیے وہ دنیا سے پردہ رکھتے ہیں. ایک مطلب اپنے آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی اس میں لبادے میں رکھتے ہیں کہ دنیا ان کو اس نظر سے نہ دیکھے. اسی لیے تو ہم نے آپ کو کہا نا کہ ہم نے اپنے آپ کو دنیا دار ہی رکھا. جیسے ہم تھے ویسے ہی نظر آتے ہیں ہم. ہاں اس کو ہم سے پتہ چلتا ہے جو ہمارے پاس آتا ہے کہ ہم کون ہیں, جس کا وہ کہتے ہیں راہ پہ تباہ پہ پتہ لگتا ہے. ہم نے آج تک کسی کی تصویر پبلک نہیں کی, کسی کا راز نہیں کھولا. لوگ تو یہ مولوی جتنے بھی ہیں یا جو جعلی پیر فقیر ہیں وہ کیا کرتے ہیں, فلانا جنرل ہمارے پاس آ رہا ہے, فلانا وزیر آ رہا ہے اپنا مسئلہ لے کے. آتے ہیں یہ لوگ جو پاورفل ہمیں اجازت نہیں ہے. اچھا ہمیں اجازت نہیں ہے. ہم نے کہا نا ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, لیکن کیا اجازت نہیں. جو اصل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں نا, وہ کبھی کسی کا راز فاش نہیں کریں گے, اور کبھی یہ ظاہر نہیں کرائیں گے کہ وہ دوسروں سے زیادہ پارسا ہیں. مولانا جلال الدین رومی سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کیسے مولانا رقص کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا جو دنیا کو رقص نظر آتا ہے وہ میری کیفیت ہے. کبھی لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے فلم بنا لی, آپ کے ساتھ مکال ذوالفقار ہیرو آ رہا ہے, آپ ہیروئن بنی ہوئی ہیں, تو ہم انہیں کہتے ہیں جو دنیا کو ایکٹنگ نظر آتی ہے وہ ہمارے پہ گزری ہوئی کیفیت ہے. لوگ بڑا ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں. تو آپ نے مکال ذوالفقار کو کیوں ہیرو لیا؟ ایک تو ہائٹ زیادہ تھی ہماری, دوسرا ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہماری پرسنالٹی کے حساب سے کوئی ایسا ہو, ہیرو بھی خوبصورت ہونا چاہیے, وہ دب نہ جائے وہ رول کے ساتھ ذرا وہ کر سکے نا. تو ہمارا اس فلم میں نا کوئی چیز یہی ڈریسنگ ہے, سیم اسی طرح دوپٹہ, سیم اسی طرح اٹائر ہے ہمارا نا. تو بلکہ مکال, تو آپ اس فلم کو کیسے, آپ اسے ایک کمرشل فلم کے طور پہ دیکھ رہی ہیں, ایک آرٹ فلم ہے, وہ کیا ہے, وہ کہاں دکھائی جائے گی, چلائی جائے گی؟ 2 گھنٹے 20 منٹ کی وہ فلم ہے, ایک پرائیویٹ چینل کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اس کو, کہ اس کے بعد وہ جو فیسٹیول ہوتے ہیں نا آرٹ موویز کے, ان میں بیسیکلی اس میں بتانا یہ تھا کہ انسان عشق مجازی سے عشق حقیقی میں کیسے جاتا ہے. کچھ نہ کچھ اس کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے جو اسے وہ اس میں
چلا جاتا ہے یہ اس کے بارے میں بھی میں ضرور سوال کرنا چاہوں گی. میچنگ تصویر لیتے ہیں, میچنگ تصویر ہر کپڑوں کے ساتھ. یہ بھی ایک بہت بڑا وہ ہے, یہ بھی پوچھتے لوگ. ہاں یہ بھی پوچھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا مشہور, میں نے تو اس کے بعد سے تصویر پکڑتے مجھے ڈر لگتا ہے, وہ جو ہے نا کہ دینی یار نو تو دینی گن گن کے. نہیں اس میں ایک اور چیز بتا رہے, اس میں ہمیں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کہا دیکھیں بات سنیں, آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں, آپ ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں, آپ دکھا رہے ہیں نا اپنا, آپ دکھا رہے ہیں نا, کیوں دکھا رہے ہیں؟ لوگ آپ کو پسند کریں گے. لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت کو دیکھنا ہے کہ آپ نے تسبیح دکھانے کے لیے پکڑی ہوئی ہے. جیسے قربانی لوگ کرتے ہیں, ہم نے 10 لاکھ کا بیل لے لیا, وہ آپ کی نیت. دیکھنے والا آپ کے بارے میں جو مرضی سوچتا رہے, اسے سوچنے دیں, اس کا کام یہی ہے. آپ کو اندر کس میں سیٹسفیکشن ہے. اچھا ہماری عادت, ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم کیوں پکڑتے ہیں. اب بھی سے عادت نہیں ہے ہماری. 2 چیزوں کا میں ہمیشہ شوق رہا, ایک رسٹ واچ پہننے کا, اچھا, اور ایک تصویر, جو آپ نے دونوں پہنی ہیں. تو اچھا پھر جب عادت ہوگی نا, شروع سے بس ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا نا, پھر ہم نے اس کو اس پہ لیا ہے کہ جیسے کپڑے پہننے نا اسی طرح کی تصویر اسی طرح سے. اب جن لوگوں کو پتہ ہے وہ ہماری بہت خوبصورت تصویروں گفٹ لاتے ہیں نا, جن کو پتہ ہے ہمیں, تو ہم اسے, اچھا اب ہم آپ سے بات نہ کر رہے ہو نا تو ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں تصویر نہ ہو تو ہمیں یاد نہیں رہتا. ہاں یہ ایک بات ہے. تصویر ہاتھ میں ہوتی ہے تو ایک دم لگتا ہے اس پہ کچھ پڑھنا ہے. جس دن ہاتھ میں نہیں ہوگی, آپ ہمارا پیچھے اس کے یہ مقصد دیکھنے والے پھر. ٹھیک ہے. اچھا آپ سے اگر مرید ملنے آتے ہیں تو آپ اسی طرح سے ہوتی ہیں؟ نہیں. اچھا, ٹی وی پہ آنے والا اولیاء ہمارا اور ہوتا ہے, صحیح. اپنے آفس جانے والا اولیاء اسی سے ملتا جلتا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ہمیں اس میں دیکھیں گی نا تو آپ کو ہمارا مطلب ہم بڑے اس میں رہتے ہیں, شال لے لینی, وہ جو دیسی لک ہے نا ہماری پنجابیوں والی, وہ ہمارے اندر ہے. آپ اسی پہ چلتے ہیں؟ اسی پہ ہم چلتے ہیں. ہمیں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم, لیکن ہمیں اچھا پہننا, اچھی چیزیں استعمال کرنا, یہ بچپن سے ہمارا شوق ہے. صحیح. تو بس اللہ تعالیٰ نے پورا بھی کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. بلکہ اب تو ہمارے مرید ہمارے لیتے ہیں مہنگے گفٹس لاتے ہیں. تو آپ کو بھی نظر لگتی ہے اور آپ پہ بھی جادو یا حسد کا وہ اثر جادو ہوتا ہے؟ اس وقت تک ہوتا تھا جب تک ہماری اسپریچول پاور نہیں تھی, اور نظر اور حسد کا ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. کسی پہ بھی ہو تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. بلکہ ہم لوگوں کو اکثر بلا کے کہتے ہیں بھائی اپنا علاج کر لو, اچھا, اپنا صدقہ دے دو. ہمیں وائبز آنی شروع ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. تو جب اسپریچول پاور کم ہوتی ہے نا تو اس وقت انسان تو کو اسپریچول پاور کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ زیادہ باوضو رہیں, نماز پڑھیں, نیگیٹو چیزوں سے, نیگیٹو لوگوں سے اور حرام چیزوں سے دور رکھیں اپنے آپ کو, مطلب گناہ سے بچیں. دیکھیں غلطی کی معافی ہے, گناہ کی سزا ہے. گناہ کیا ہے؟ جب آپ سوچتے سمجھتے اس کا نقصان جانتے بوجھتے جو آپ کرے وہ گناہ ہے, اس پہ آپ کو سزا ملے گی. ایک یہ بھی تو گناہ ہے نا کہ جو شرک جسے کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی اور سے حاجت سوال نہ کرنا, اس کے وجہ سے. اچھا آپ دیکھیں, اب اس میں بہت اچھا سوال کیا آپ لوگ. ہمیں کہتے ہیں جی تعویذ پہننا پینا شرک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینا شرک نہیں. شرک کا مطلب کیا ہے کہ ایک انسان یہ دعویٰ کرے توبہ نعوذ باللہ کہ میرے پاس وہ طاقت ہے کہ میں آپ کی قسمت بدل سکتا ہوں, وہ شرک ہے. لیکن کسی کو گائیڈ کرنا, کسی کے مسئلے کا حل بتانا یا کسی کو دوائی دینا شرک نہیں ہے. ہمارا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے تو ہم کہیں جی یہ تو اللہ کی طرف سے ٹوٹا ہے, میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں. آپ کو نظر لگی, آپ کا کاروبار محنت کے باوجود نہیں چل رہا, تو آپ جائیں کسی سے پوچھیں بھائی میں. لیکن اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی اکٹھا کرتے تھے, وضو کا پانی, جن لوگوں پہ جس مجلس سے ہوتا تھا کہ یہاں پہ نظر لگی ہے, اور پھر اس سے اس کو نہلا دیتے تھے جس پہ نظر لگی ہوتی تھی, اور سب لوگ جو ہے خوشی خوشی دے دیتے تھے. وضو کا پانی یعنی جسم سے نہانے والا پانی یا جو بھی ہے. سو اس طرح سے نظر جو ہے وہ اتر جاتی اپنا لاب جو ہے وہ آنکھوں پہ لگاتے تھے لوگوں کی جن خراب ہوتی تھی, اب وہ خود موزتین پڑھا کرتے تھے. جی لیکن یہ ہمیں تعویذ ہی ہے, یہ چیزیں اس کی ریزن ہے. یہ بھی بتایا ہوں آپ کو, 1400 سال پہلے کڈنی ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تھا فرا, سی سیکشن سے بچہ نہیں پیدا ہوتا تھا, آنکھوں لیزر سے ٹھیک نہیں ہوتی تھی, لیزر آپریشن نہیں ہوتے تھے. یہ جو علم ہے نا نقش بنانے والا, یا یہ علم بعد میں جو اولیاء اللہ تھے جنہوں نے چلے کاٹے, جنہوں نے محنتیں کی, اور جنہوں نے دیکھا کہ عام لوگوں کی اسپریچول پاور اتنی نہیں ہے اور نہ ہم ان کو اتنی ٹرانسفر کر سکتے ہیں, تو انہوں نے پھر انہیں کہا کہ ان پاک کلام کو پڑھنے سے یا جسم پہ ٹچ رکھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. وہ ایک انہوں کی اپنی ایک علم کی ایجاد تھی. بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں, جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اب وہ کرنا چھوڑ دینی چاہیے ہمیں, کہ 1400 سال پہلے ایسا نہیں تھا.
روح کا علاج یا جسم کا علاج دونوں ایک چیز ہے. صحیح. سو آپ کے خیال میں یہ روح کا علاج کر رہے ہیں؟ یہ روح کا علاج ہے. وہ اس کے بعد جو اب ہمارے جو مرشد ہیں، جو ہمارے استاد، انہوں نے ہمیں چند چیزیں بتائیں کہ آپ چاروں کل سے ایسا نقش بنائیں نا جو انسان ایک دفعہ پی لے اس کو فرق پڑ جائے گا اس کی برکت سے. ٹھیک ہے. یا فلاں ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی، جس کی نیند ڈسٹرب ہے وہ اپنے سرانے میں رکھ کے سوئے گا تو اس کو. وہ کون سی آیت ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی 2-3 آیت ہے نا. تو اس کا لکھنے سے آپ کو پھر تیسرے کلمے کا آخری حصہ جو ہے وہ آپ پڑھیں تو اس سے آپ کے گھر کے مسائل جو ہیں. یہ بعد میں جن لوگوں نے اس پہ چلے کاٹے، جنہوں نے اپنے مطلب استادوں سے سیکھا، ان پہ عمل کیا، تو انہوں نے لوگوں کو بتایا. تو اب ہم وہ کرنا چھوڑ، ہم ٹیسٹ ٹیوب بچے کیوں پیدا کر رہے ہیں لوگ؟ مطلب ہمارے یہاں ایک بڑی ڈفرینٹ سوچ ہے کہ ہم نیگیٹو چیزوں کو نا جب پھیلانے پہ آتے ہیں تو پھر ان کو جوڑ لیتے ہیں. صحیح. پازیٹیو کرنے پہ آتے ہیں تو ان کو بس سب کچھ جائز سمجھ لیتے ہیں. علاج چاہے روحانی ہے چاہے جسمانی ہے، وہ 1400 سال پہلے اور تھا، اب اور ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ گناہ تو نہیں کر رہے. صحیح. بہت بہت شکریہ افشاں ملک صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں. جو کچھ آپ نے کہا ہے ہم نے ایز اٹ از دیکھنے والے اور سننے والوں تک پہنچایا ہے. اب یہ ان کا فیصلہ ہے کہ وہ اس چیز کو کیسے جج کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں. بیکاز یہ ایک رائٹ ان کا ہے جو ہم ان سے لے نہیں سکتے. لیکن آپ سے ملنا بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. بہت دلچسپ مجھے لگی آپ کی زندگی کی پوری کہانی اور آپ کی زندگی کے تمام اینگلز. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار بینگ اوپن ٹو ٹاک اباؤٹ ایوری ایسپیکٹ آف یور لائف. یہ بہت کم ہوتا ہے. یہ بہت سارے لوگ جو بہت لبرل، ماڈرن، انلائٹنڈ ہوتے ہیں، ایون وہ بھی اپنی زندگی کے بہت سارے خانے جو ہیں اس کے بارے میں بات کرنا گوارا نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ نو گو ایریاز ہیں، یہاں پہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا نہیں. لیکن یو آر ویری اوپن وچ از اور میں ٹرانسپیرنسی پہلا اشارہ لیتی ہوں کسی بھی انسان کے اچھائی یا برائی کا، یا اس کے مطلب ٹھیک ہونے کا یا نہیں ہونے کا. اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کو ٹرانسپیرنس رکھنی چاہیے. آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح ہونی چاہیے. ہاں. اور اگر آپ اس میں خانے رکھتے ہیں اور جس میں کچھ ایریاز آپ بند کرتے ہیں تو یقیناً کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کہ آپ چھپانا چاہتے ہیں. جو آپ نے اپنی کمزوری کو ہمیشہ اپنی اسٹرینتھ بنایا. جس چیز میں ہمیں لگا نا ہم اس کو اسٹرینتھ بنایا، کوئی بھی زندگی کا پوائنٹ ہو. اور ہمیشہ ہم لوگوں کو یہی کہیں گے کہ اپنے آپ کو کمزور خود کرتے ہیں آپ، اور طاقتور بھی آپ اپنے آپ کو خود بناتے ہیں. کہ آپ اپنے لیے ہم کا لفظ شروع سے استعمال کرتے ہیں. ریڈیو جب جوائن کیا تھا اس وقت. اور ویسے میں کرنا میں اچھا بھی نہیں لگتا فرا. میں سے نا ایک فیلنگ آتی ہے کہ ہمارے اندر بس کوئی بڑائی ہے. اور ہم سے ہوتا ہے کہ بس مکس ہے ہم. صحیح. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو اگین فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور جناب آپ سے اجازت لیں گے کل تک کے لیے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.